آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر بہت مختصر سا لگتا ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ ہاں، یعنی اس کے اندر مفہوم کی ایک پوری کائنات آباد ہے۔ میرے پاس جو بنیادی متن ہے آج کا، اس کا عنوان ہے عظمت اور ہمیشگی کا الہی وعدہ۔ جی، جو کہ دراصل قرآن کی سورت یونس کی 2 آیات پر مبنی ہے۔ صحیح، آیت نمبر 26 اور 27۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تفصیلی نشست کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ہمارا بنیادی مقصد ان 2 آیات میں موجود جو اعمال کے نتائج ہیں نا، ہاں، ان کو سمجھنا ہے، اور خدائی انصاف کا جو ایک انوکھا اور متوازن نظام ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر اس متن میں روشنی اور تاریکی کے جو طاقتور استعارے استعمال ہوئے ہیں، ہم ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ کیونکہ یہ محض کوئی پرانی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور ہمارے فیصلوں کا ایک تفصیلی خاکہ ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں اعمال اور ان کے نتائج کو بہت سطحی انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہم عموماً بس یہی سوچتے ہیں کہ کوئی کام کیا، اس کا فوری نتیجہ مل گیا اور بات ختم۔ لیکن یہ متن اچھائی اور برائی یا انعام اور سزا کے تصور کو ایک بالکل مختلف سطح پر لے جاتا ہے۔ ایک ایسی سطح جہاں اعمال صرف افعال نہیں رہتے، بلکہ وہ انسان کا وجود بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری آج کی یہ بحث انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو چلیں اس کو باقاعدہ ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے، جس میں نیکی کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ متن کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہیں کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بہترین صلہ ہے اور مزید بھی۔ ہاں، اب یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو احسان کرنے والوں کے لیے بہترین صلہ، جو کہ ایک منطقی بات لگتی ہے، بالکل، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو لفظ آیا ہے وزیادتن، یعنی اور مزید یا ایک نامعلوم اضافہ۔ اور یہی لفظ سب سے زیادہ تجسس پیدا کرتا ہے۔ ہاں، میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اس اضافے کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس تصور کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں انسانی سوچ اور خدائی نظام کے فرق کو تھوڑا دیکھنا ہوگا۔ ہم انسان عموماً ایک کاروباری یا لین دین والی ذہنیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک مخصوص مقدار میں کام کیا ہے تو ہمیں اسی کے مساوی اجرت ملنی چاہیے۔ بالکل، یہ ایک کے بدلے ایک کا اصول ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ متن بہترین صلہ یعنی الحسنہ کی بات کرتا ہے تو وہ تو اسی اصول کی تکمیل ہے کہ جو بھی اچھا کام کیا گیا اس کا پورا حق ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر وہ لفظ وزیادتن آ جاتا ہے۔ جی، اور یہ لفظ اس پوری انسانی کاروباری مساوات کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک کے بدلے ایک والا اصول ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین لسانیات اور اس متن کے محققین یہ بتاتے ہیں کہ یہ اضافہ کوئی معمولی بونس نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا نامعلوم، بے پناہ اور شاندار انعام ہے جو کیے گئے عمل کی حدوں سے بہت باہر ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدائی نظام عدل میں اچھائی کو صرف ناپ تول کر برابر نہیں کیا جاتا۔ بالکل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی قدردانی ایک ایسے لامحدود پیمانے پر کی جاتی ہے جو انسانی حساب کتاب کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ ایک یک طرفہ اور بے پناہ سخاوت جی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کو اگر ہم ایک دنیاوی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی تعلیمی ادارے میں ایک طالب علم نے بہت محنت کی ہو، صحیح۔ اور استاد اسے صرف 100% نمبر ہی نہ دے جو کہ اس کا حق تھا، بلکہ اسے اپنی طرف سے کوئی ایسا خاص اعزاز یا اسکالرشپ بھی دے دے جس کی اس طالب علم نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ محنت کی حد 100% تھی، لیکن انعام اس حد کو پار کر گیا۔ اور یہ توقع سے بڑھ کر ملنے والا انعام یقیناً ایک عجیب سا سکون پیدا کرتا ہوگا۔ اور اسی سکون کو بیان کرنے کے لیے اسی آیت میں آگے ایک بہت شاندار بصری استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ہاں، متن مزید کہتا ہے کہ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، یعنی ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی یا غبار چھائے گا اور نہ ہی ذلت۔
یہاں چہرے کی کیفیت کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے نا؟ بالکل، اور چہرے کا انتخاب یہاں بہت معنی خیز ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، انسانی جسم میں چہرہ وہ واحد حصہ ہے جو اندرونی کیفیات کو چھپا نہیں سکتا۔ ہاں، یہ انسان کی نفسیات کا سب سے شفاف آئینہ ہوتا ہے۔ بالکل، جب کوئی شخص مسلسل دباؤ، خوف یا کسی قسم کے پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے تو وہ بوجھ اس کے چہرے پر ایک اداسی یا تھکاوٹ کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس متن میں جس لفظ قطر ان کا استعمال ہوا ہے اس کا مطلب محض دھول یا مٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سیاہی اور غبار کی طرف اشارہ ہے جو شدید مایوسی اور دکھ کے وقت انسان کے چہرے پر چھا جاتا ہے۔ جی، اور ذلت اس رسوائی کو کہتے ہیں جب انسان کسی کے سامنے شرمندہ ہو۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ان کے چہروں پر نہ غبار ہوگا اور نہ ذلت، تو دراصل یہ ایک مکمل اور بے داغ اندرونی سکون کی تصویر کشی ہے۔ بالکل، اس حتمی مقام پر ان افراد کے اندر ماضی کا کوئی پچھتاوا یا مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہی بے خوفی ان کے چہروں پر ایک بیرونی عزت، وقار اور روشنی کی شکل میں نظر آئے گی۔ اور ہم دنیا میں بھی تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی انسان کو کوئی بہت بڑی اور سچی کامیابی ملتی ہے جس کے لیے اس نے کوئی سمجھوتا نہ کیا ہو، جی، تو اس کا چہرہ ایک عجیب سے اطمینان سے دمک رہا ہوتا ہے۔ اس پر دنیاوی پریشانیوں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کو خود پر اور اپنے کیے گئے فیصلوں پر مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس بہترین صلے، اس اضافے اور بے پناہ عزت اور سکون کی وضاحت کے بعد یہ پہلی آیت اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ ہاں، ان کی حتمی ٹھکانے کا اعلان ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یعنی یہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو لفظ خالدون یعنی ہمیشہ رہنے کا استعمال ہوا ہے، یہ اس سارے انعام کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دنیا میں تو ہر بڑی سے بڑی خوشی کے ساتھ ایک ڈر لگا رہتا ہے نا کہ یہ چھن جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ کے اس آخری ڈر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انسان کی سب سے بڑی جد و جہد ہی ہمیشگی یا بقا کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں، ہم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، وراثتیں چھوڑتے ہیں، دوائیاں ایجاد کرتے ہیں، محض اس لیے کہ ہم فنا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ بالکل۔ خوشی کا سب سے بڑا دشمن یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ تو جب متن میں ہمیشہ رہیں گے کا اعلان ہوتا ہے تو یہ انسان کی اس سب سے بڑی پریشانی کا حتمی علاج ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ سکون اور وہ اضافہ جو انہیں ملا ہے وہ کسی بھی حادثے یا وقت کے گزرنے کی وجہ سے ان سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایسا تحفظ ہے جس کا دنیاوی زندگی میں تصور بھی محال ہے۔ بالکل محال ہے۔ یہ تو خیر روشنی، کامیابی اور تحفظ کی ایک مکمل تصویر ہو گئی۔ جی، لیکن زندگی میں ہر انتخاب اتنا سیدھا یا مثبت نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو جو لوگ اس کے برعکس راستہ چنتے ہیں ان کے لیے یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ اب ہم گفتگو کا رخ آیت نمبر 27 کی طرف موڑتے ہیں، جو کہ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتی ہے۔ ہاں، یہ پچھلی آیت کے بالکل برعکس ایک انتہائی سنجیدہ منظر ہے۔ شروعات ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں۔ یہاں مجھے جس لفظ نے سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ کمائی کا استعمال ہے، یعنی ارنڈ۔ جی، کسب۔ برائی کے لیے کسی کے گرنے یا بھٹکنے کی بجائے یہ کہنا کہ اس نے برائی کو کمایا، یہ ایک بہت منفرد انداز بیان ہے۔ واقعی، اگر ہم اس لفظ کسب کی جڑ اور اس کے استعمال کو دیکھیں نا تو یہ عام غلطی یا کسی حادثے کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ کاروباری یا معاشی اصطلاح کی طرح ہے۔ کمائی یا کسب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے لیے انسان باقاعدہ ارادہ کرتا ہے۔ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ جی، منصوبہ بندی کرتا ہے، وقت لگاتا ہے اور شعوری طور پر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اچانک راتوں رات کسی بڑی برائی کا حصہ نہیں بن جاتا۔ بالکل نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں، عادتوں اور انتخاب کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ لفظ اس تصور کی نفی کرتا ہے کہ برائی انسان کے ساتھ بس خود بخود ہو جاتی ہے یا وہ محض حالات کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی وہ شعوری طور پر غلط راستہ چنتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے اور یوں اس برائی کو اپنی ملکیت بنا لیتا ہے۔ بالکل، اسے باقاعدہ کما لیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے انسان کو اس کے اعمال کا مکمل طور پر جوابدہ ٹھہرانے کا تصور ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا پورٹ فولیو ہے جو انسان خود تیار کر رہا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر کسی نقصان دہ اور دیوالیہ ہونے والی کمپنی میں مسلسل سرمایہ کاری کرتا رہے۔ وہ حادثاتی طور پر غریب نہیں ہو رہا۔ ہاں، بلکہ وہ اپنے انتخاب سے اس نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کمائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں اس جائزے کا سب سے حیرت انگیز اور متوازن اصول سامنے آتا ہے۔ جی۔ آیت کہتی ہے کہ جزائے سیئۃٍ بمثلہا، یعنی برائی کا بدلہ بالکل اسی کے برابر ہے۔ چلیں اس مساوی انصاف کے تصور کو تھوڑا اور کھنگالتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیکی کا بدلہ شاندار ہے اور اس میں ایک نامعلوم اضافہ بھی شامل ہے۔ لیکن جب باری آئی برائی کی تو قاعدہ بالکل بدل گیا۔ قاعدہ بدل گیا؟ کیسے؟ یہاں خدائی انصاف کی نوعیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ انسانی معاشروں میں جو نظام انصاف ہوتا ہے نا، اس میں اکثر انتقام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اگر کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو رد عمل عموماً اس نقصان سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ صحیح۔ لیکن اس متن میں خدائی قانون انصاف کی انتہائی یہ بتائی گئی ہے کہ جب بات سزا کی آتی ہے تو وہاں قطعی اور سخت گیر برابری کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ مطلب سزا کو ذرا برابر بھی بڑھا کر نہیں دیا جاتا؟ بالکل نہیں۔ نیکی کے معاملے میں تو فضل و کرم حرکت میں تھا، لیکن برائی کے معاملے میں صرف عدل ہے۔ جس قدر برائی کمائی گئی ہے، تکلیف کی مقدار بالکل اتنی ہی ہے۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام کسی غصے یا انتقام پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی منصفانہ فریم ورک ہے جس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ یہ توازن انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اچھائی پر بے پناہ سخاوت اور برائی کے معاملے میں بالکل نپات انصاف، جہاں حد سے تجاوز نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس مساوی انصاف کے باوجود ان افراد کی نفسیاتی اور ظاہری کیفیت کا جو ذکر اگلی لائنوں میں آتا ہے وہ خاصا ڈھیلا دینے والا ہے۔ بالکل۔ جیسے پچھلی آیت میں نیکی کرنے والوں کے چہروں پر عزت اور سکون تھا، یہاں اس کے بالکل متضاد تصویر کشی کی گئی ہے کہ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی۔ اور اس ذلت کے ساتھ ہی ایک اور جملہ انسان کی مکمل بے بسی کو عیاں کرتا ہے۔ جی، وہ جملہ ہے مَا لَهُن مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، یعنی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ دنیاوی زندگی کے تناظر میں یہ تحفظ چھن جانے کا احساس کس قدر شدید ہو سکتا ہے۔ اسے اگر ہم دنیاوی ساخت کے آئینے میں دیکھیں تو دنیا میں انسان اپنے ارد گرد تحفظ کے کئی جال بنتا ہے، جیسے دولت، تعلقات، اثر و رسوخ، یا کم از کم جھوٹ بول کر بچ نکلنے کی مہارت۔ ہاں، انسان کو ہمیشہ یہ امید رہتی ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو کوئی نہ کوئی راستہ یا کوئی سفارش اسے بچا لے گی۔ لیکن اس حتمی مقام پر صورتحال یکسر مختلف ہے۔ کوئی بچانے والا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مصنوعی سہارے اچانک غائب ہو جائیں گے۔ انسان اپنے اعمال کے آئینے کے سامنے بالکل تنہا کھڑا ہوگا، اور جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اب بھاگنے یا چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچی اور اعمال کی حقیقت پوری طرح کھل چکی ہے، تو وہ ذلت پیدا ہوتی ہے جو ان پر چھا جائے گی۔ یعنی یہ ذلت کسی بیرونی سزا سے زیادہ اس شدید اندرونی ندامت کا نتیجہ ہے؟ بالکل، یہ ان کے بے نقاب ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ اور جب بے نقاب ہونے اور چھپنے کی بات ہو رہی ہے تو اسی آیت 27 میں آگے ایک ایسا پر اسرار اور طاقتور بصری استعارہ آتا ہے جو میرے خیال میں اس پورے متن کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ آپ رات کے اندھیرا والی ستارے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ الفاظ ہیں کہ انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں۔ ہاں، یعنی یہ ایک عام اندھیرے کی بات نہیں ہے۔ رات کے ٹکڑے اڑا دیے جانا، یہ کتنی زبردست اور خوفناک حد تک ٹھوس منظر کشی ہے۔ اس استعارے کی لسانی اور نفسیاتی تہ میں جانا بہت اہم ہے۔ ہم سب اندھیرے سے واقف ہیں۔ رات کا اندھیرا عموماً روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہوتا ہے، جس میں چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یہاں الفاظ کا چناؤ بہت خاص ہے۔ جی، یہاں قطعان یعنی ٹکڑے اور غشیت یعنی ڈھانپ دینا یا اڑا دینا استعمال ہوا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریکی کوئی مادی چیز ہے، کوئی بھاری اور کثیف کپڑا ہے جسے کاٹ کر ان کے چہروں پر چڑھا دیا گیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
یہ ایک ایسی گھٹاٹوپ اور وحشتناک تاریکی کو ظاہر کرتا ہے جس کا اپنا ایک وزن ہے، جو انسان کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے کر اس کا دم گھوٹتی ہے۔ جی، روشنی تو ہمیشہ امید، کشادگی اور آزادی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رات کے ٹکڑوں سے ڈھک جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی امید، کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اندھیرا دراصل باہر سے نہیں آیا، تو کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان کے اپنے ان تاریک اعمال کا عکس ہے جو انہوں نے شعوری طور پر دنیا میں کمائے تھے۔ اوہو، اب وہی اعمال ایک ٹھوس تاریکی کا روپ دھار کر ان کے چہروں کی پہچان بن گئے ہیں۔ بالکل۔ اس منظر کشی کو سن کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ کس طرح ہمارے اعمال کوئی گزرا ہوا وقت نہیں ہے بلکہ وہ مسلسل ہمارے وجود کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک گروہ کے اعمال روشنی اور بے خوفی بن کر چہرے پر چمکے، اور دوسرے گروہ کے اعمال ایک بھاری دم گھونٹ دینے والے اندھیرے کی طرح ان کے چہروں پر مسلط ہو گئے۔ ایک نے روشنی کمائی اور ایک نے تاریکی۔ بالکل، اور پھر اس دوسری آیت کا اختتام بھی حتمی ٹھکانے کے اعلان پر ہوتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک بار پھر ہمیشگی یعنی خالدون کا تذکرہ آیا ہے۔ جی، اگر ہم دونوں آیات کا تقابلی جائزہ لینا تو دونوں گروہوں کے لیے اختتام آبدیت پر ہی مبنی ہے۔ وقت کا تصور دونوں کے لیے لامحدود ہو گیا ہے۔ لیکن ان دونوں لامحدود وقتوں کی حالتوں میں ایک ناقابل عبور خلیج حائل ہے۔ ایک طرف وہ ہمیشگی ہے جو مسلسل اضافے، سکون اور چہروں کی دمک پر مبنی ہے، جو ارتقاء کی منازل طے کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہمیشگی ہے جو قطعی انصاف، بے بسی، ذلت اور رات کے کثیف ٹکڑوں جیسی تاریکی پر مبنی ہے۔ یہ انجام کا تقابل کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک انتہائی منطقی نظام کائنات کا بیان ہے۔ تو اس تمام تفصیلی اور فکری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو اس جائزے سے جو بنیادی تصورات ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ نہایت واضح ہیں۔ بالکل واضح ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدائی انصاف کا حساب کتاب کتنا انوکھا ہے۔ یہ کوئی عام ترازو نہیں ہے جو دونوں طرف سے ایک جیسا برتاؤ کرے۔ اس ترازو کے اصول بالکل الگ ہیں۔ جب اس پر اچھائی رکھی جاتی ہے تو اس کا پلڑا اس لیے نہیں جھکتا کہ اس میں برابر کا انعام ڈالا گیا ہے، بلکہ اس پر انعام کئی گنا بڑھا کر ایک شاندار اضافے یا زیادتی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی ترازو کے دوسرے پلڑے میں برائی رکھی جاتی ہے تو وہاں سخاوت نہیں بلکہ خالص، مساوی اور قطعی انصاف کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ سزا اس عمل کی جسامت سے ایک رتی بھر بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی ان دو آیات میں روشنی اور تاریکی کے جو استعارے استعمال کیے گئے ہیں وہ ہمیں انسانی وجود کی حقیقت بتاتے ہیں۔ ہاں، یعنی چہروں پر روشنی کا آنا یا ان پر رات کے اندھیرے کے ٹکڑوں کا اوڑھا جانا یہ محض شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دراصل اپنا حتمی لباس خود بن رہا ہے۔ ہر عمل ایک دھاگا ہے جو اس لباس میں بنا جا رہا ہے۔ اور وقت آنے پر جب تمام دنیاوی سہارے اور محافظ ختم ہو جائیں گے تو صرف یہی لباس انسان کی واحد اور حتمی پہچان رہ جائے گی۔ اور یہ وہ بات ہے جو اس متن کو محض ایک تاریخی یا روایتی تحریر سے نکال کر روزمرہ کی عملی زندگی سے جوڑ دیتی ہے۔ بالکل جوڑتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر مرحلے پر کیے جانے والے انتخاب کے بارے میں غور کرنے کا ایک طاقتور آئینہ ہے۔ ہر انسان ہر روز کچھ نہ کچھ کما رہا ہے، چاہے وہ شعوری طور پر بھلائی ہو یا شعوری طور پر برائی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم۔ اور یہ نقشہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ اس روزمرہ کی کمائی کا حتمی نتیجہ کیا ظاہر ہوگا۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو انسانی ذہن کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل، یہ متن انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ وہ دیکھے کہ اس کے اعمال کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا اس کے فیصلے اس کے چہرے پر روشنی کا سبب بنیں گے یا اس پر تاریکی کے ٹکڑے چڑھانے کا باعث ہوں گے؟ اور جب احتساب کا لمحہ آئے گا تو وہاں انسان کی نیت اور اس کے اعمال کی حقیقت اس کے چہرے سے عیاں ہو جائے گی۔ اور تب کسی وضاحت یا وکیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پوری بحث اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد آج کی اس نشست کا اختتام ایک ایسے سوال پر کیا جانا چاہیے جو انسان کے فہم اور سوچ کی سرحدوں کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، وہ کون سا سوال ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو سننے والوں کو بھی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر اچھے اعمال کے بدلے میں ملنے والا صلہ محض برابری کی سطح پر نہیں ہے جی، اور اس میں وہ نامعلوم مزید یا وہ زیادتاً شامل ہے جس کا ہم نے تفصیلی ذکر کیا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ناقابل تصور انعام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کائنات کی وہ اعلیٰ ترین کیفیت، وہ خوشی یا وہ احساس کیا ہو سکتا ہے جو انسانی سوچ، تخیل اور فہم کی حدوں سے بھی ماورا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو بہترین کے تصور سے بھی آگے کی منزل ہو؟ بالکل، یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر غور و فکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس فکری جائزے میں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔